ستارے جو ہیں سیارے ہیں یہ اپنی عمر مکمل کر کے ابھی ابھی کی بات ہے، یہ سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس لیے ہے میرے عزیزوں، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا۔ سائنس بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑے بڑی مشینیں ہیں۔ گریما میرے بچپن کا پیار ہے اور شلپا روپا یہ جوانی کا ہے نا، تو میں کیا کروں اگر مجھے تینوں سے پیار ہے تو؟ یہ گریما یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ ایم بی بی ایس کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔ غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے کف اور بلغم بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے سب چیزیں بن جانے کے بعد ہمارے فضلات بھی نکلتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پایا، اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ایک روٹی لو، اس کے ایک ٹکڑے سے تم گوشت بنا کے دکھاؤ، دوسرے ٹکڑے سے تم خون بنا کے دکھاؤ، تیسرے ٹکڑے سے تم پیٹ بنا کے دکھاؤ، چوتھے ٹکڑے سے تم بلغم بنا کے دکھاؤ، نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ صرف گوندنے پکنے تک تمہاری مرضی چلتی ہے، حلق سے نیچے اتر جانے کے بعد خدا قدیر و جبار کا نظام چلتا ہے۔ تمہارے رزق میں اس کی نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو بناتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس روٹی سے ہمارے جسم کا حصہ؟ پوچھو، جا کر کسی سے بھی پوچھو، یہ ہمارا جسم موٹا تازہ گوشت کیسے بن گیا؟ یہ کھانے اچھے کھاؤ گے اس سے بن گیا۔ ہم نے کہا ہم کھانے کاجو بادام بھی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، روٹی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، چاول کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، اور خون ایسا لکوڈ ہے کہ بازار میں ملتا نہیں، کسی انسان کا ہی لینا پڑتا ہے۔ اس کو کون بنایا ہے؟ کہا اس کو بھی روٹی سے ہی بنایا ہے، کاجو بادام سے ہی بنایا ہے، پھلوں سے ہی بنایا ہے۔ ہم پوری دنیا کی غذائیں لا کر چکی میں پیس کر کے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکے، لیکن وہ رب ذوالجلال ہمارے لقمے کے نیچے جاتے ہی نظام کو شروع فرما دیا ہے۔ کیسا وہ نظام ہے، کیسا وہ نظام ہے اے میرے عزیزو! اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، کیوں تم نہیں دیکھتے؟ کیوں تم نہیں دیکھتے؟ آپ کو اگر میں ذاتیات، نفسیات، طبعیات، یہ جو علوم ہیں اس پر گفتگو کروں تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کیسے بیلنس رکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو معلوم ہے ہمارے کانوں میں ایک الائنمنٹ ہوتا ہے، جیسے ویل الائنمنٹ کرتے ہیں، ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک قطرہ چھوٹا سا اللہ نے رکھا ہے، یہ بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ جو سنکی ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، جھولے کھاتا رہتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟
जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? दो पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे। Black Adam is a hero to his people of Kahndaq. He's their champion. We made a movie that people इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे, ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि इन दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत है, निशानियां हैं। जानते हो बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था, जहन क्या है जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत बाल जो है हमारी आंखों पे भी हैं, पलकों में, और ऊपर भौं पे, आईब्रो भी है, और बाल सर पे भी हैं और दीगर जगहों पर हैं। सर के बाल और दीगर जगहों के बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते क्यों नहीं? बाल सेम है, बाल सेम है, ये बढ़ते नहीं, और ये बढ़ते ही रहते हैं, इनको जितना काटो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्या है? अल्लाह अकबर। उस दिन मुझे हैरत हुई, मैंने कभी इस चीज पर तवज्जो कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपका ज़हन न गया हो। पढ़ने पर एक मुहक्किक ने ये भी लिखा है, देखने में ये सारे बाल एक तरह से हैं, इन बालों में सारी चीजें एक ही तरह की हैं, देखने में ये काले हैं तो वो भी काले हैं, कुव्वत भी इनकी सेम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बालों में बढ़ने का खून रखा है, इन बालों में बढ़ने वाला खून आता तक नहीं है, आता तक नहीं। अजीज़ान गिरामी, उसकी ये निशानियां हैं बहुत सारी, इसकी तहकीकात फिर किसी मौके पर मैं अर्ज करूं। और पेट के अंदर मौजूद चीजें जो अपना निजाम खुद ब खुद चला रही हैं, नहीं चला सकोगे, नहीं चला सकोगे। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फव्वारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है।
اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے. ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو باہر تو خون ناخن تک پہنچتا ہے. اتنا پریشر اس کے اندر ہے. امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے, کارڈیولوجی تھے وہ ڈاکٹر. وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے اور کارڈیولوجی نہیں, ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے, ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے. پلک آپ جھپکتے ہیں, آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز, ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں. ایئر فون لگائے گئے, بڑی بڑی مشینیں تھی, ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے. وہ ایک لیب ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز. میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے, دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے, سائنس میں یہ لکھا گیا ہے. وہ مسکرا ہے, کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی, بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب. ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے. جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے. عزیزان گرامی, کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں, سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم البحر جن کو معلوم ہے, جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں. سمندروں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو, کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو, یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے. کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے. کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں, لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے. ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی, سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہیں. کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں, جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں, اندر پیڑ پودے بھی ہیں, آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے. مخلوقات ہیں, ہاں ہوتے ہوں گے, سب ہوتے ہوں گے. لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے. اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے, کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے. پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں, سمندر کا جوشیلا پانی. اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے. لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی. انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی, جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی, 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا, اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی. 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے, سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے. آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں, جن کو وولکینو کہا جاتا ہے, آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں.
آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک